لرنرز، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 2، مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، وین آئی واز اپروچڈ بائی دا وائس چانسلر، جب وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی ود دا ریکویسٹ ٹو ڈیلیور دا کانووکیشن ایڈریس کہ میں تقریبی اسناد میں ایک خطاب دوں، آئی میڈ اٹ کلیئر، میں نے انہیں یہ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، دیر واز سو مینی کالز آن می، کہ مجھ پر ابھی بہت ذمہ داریاں ہیں، دیٹ آئی کوڈنٹ پاسبلی پریپیئر اے فارمل کنووکیشن، کہ میں باقاعدہ ایک تقسیم اسناد کی رسمی تقریر نہیں تیار کر سکتا، آن این اکیڈیمک لیول ود ریگارڈ ٹو دا گریٹ سبجیکٹ ود دس یونیورسٹی ڈیلز، یعنی یہ دیکھیں کہ میں یونیورسٹی کے عظیم موضوعات جیسا کہ فنون، تاریخ، فلسفہ، سائنس اور قانون وغیرہ پر ایک باقاعدہ علمی خطاب نہیں تیار کر سکتا۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام کا بوجھ ہے کہ وہ جو ہے وہ خطبہ یا خطاب تیار نہیں کر سکتے، اینڈ لا اینڈ سو آن، اور قانون وغیرہ وغیرہ پر۔ آئی ڈیڈ، تاہم میں نے کیا، ہاؤ ایور پرومس ٹو سے اے فیو ورڈز، کہ میں کچھ الفاظ بولوں گا طلبہ سے اس موقع پر، ایز اٹ از فلفلمنٹ آف دیٹ پرومس، میں نے طلبہ سے چند باتیں کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب میں اسی وعدے کو پورا کرنے آیا ہوں۔ فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک مسٹر وائس چانسلر فار فلیٹرنگ ٹرمز، فلیٹرنگ ٹرمز کہتے ہیں تعریفی الفاظ۔ سب سے پہلے مسٹر چانسلر کا شکریہ کہ انہوں نے میرے بارے میں تاریخی الفاظ استعمال کیے، ان وچ ہی ریفر ٹو می، یعنی میرے بارے میں۔ مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، مسٹر وائس چانسلر میں جو کچھ بھی ہوں، اور وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور جو کچھ بھی میں نے اب تک کیا ہے، آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی، میں نے یہ سب کچھ اپنے فرض کے طور پر کیا ہے، وچ از انکمبنٹ اپون ایوری مسلمان، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے یا لازم ہے، ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی، کہ وہ اپنے لوگوں کی بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کرے، اور سیلف لیسلی، بے غرض ہو کر یا بے لوث ہو کر اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ یعنی قائد اعظم نے جب اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وائس چانسلر کا سب سے پہلے شکریہ، اور پھر یہ کہا کہ میں یہ اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سرو کرے، ان کی خدمت کرے ایمانداری کے ساتھ۔ پیراگراف نمبر 3، ان ایڈریسنگ یو ناؤ، آپ سے خطاب کرتے ہوئے، آئی ایم ریئلی اسپیکنگ ٹو یو ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، میں بطور سربراہ ریاست آپ سے جو بات کر رہا ہوں، بٹ ایز اے فرینڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کا دوست بھی ہوں، اینڈ ایز ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن، اور میں وہ ہوں جس نے آپ کو اپنے دل کے ہمیشہ قریب رکھا ہے یا ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے۔ آلسو ناؤ دیٹ یو ہیو گاٹ دا ڈپلوماز، اب چونکہ آپ نے اپنے یعنی ڈگریاں اور ڈپلومے حاصل کر لیے ہیں، اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جسٹ ایز یو ہیو ون دا لیڈرشپ ان یور یونیورسٹی، جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں قیادت حاصل کی ہے، اینڈ کوالیفائڈ یور سیلف، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں ثابت کیا ہے۔ سو آئی وش یو آل دا سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ، میں تمہیں اس بڑی اور عظیم دنیا میں مزید بڑی کامیابیوں کی مطلب دعا کرتا ہوں، دیٹ یو ول انٹر، جس میں آپ جلد داخل ہوں گے، یعنی یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اصلی اور بڑی دنیا میں داخل ہوں گے، تو میں آپ کے لیے ایک بڑی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ یونیورسٹی ٹو انٹر لائف انڈر سوورین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون، یونیورسٹی سے نکل کر آپ ایک سوورین کہتے ہیں خود مختار، اور انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں آزاد، یونیورسٹی سے نکل کر آپ ایک خود مختار اور آزاد ریاست میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آف یور اون، آپ اپنی، یعنی آپ اپنی آزاد اور خود مختار ریاست میں داخل ہو جائیں گے، یعنی وہ آپ کی اپنی ریاست میں۔ اٹ از نیسیسری دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلوز، یہ لازمی ہے کہ آپ اور آپ کے باقی ساتھی طلبہ فلی انڈرسٹینڈ، مکمل طور پر جان لیں، دا امپلیکیشن آف دا ریولوشنری چینج، کہ اس انقلابی تبدیلی کو، ریولوشنری چینج انقلابی تبدیلی، اس انقلابی تبدیلی کے اثرات کو، امپلیکیشن اثرات یا نتائج کو، دیٹ ٹک پلیس آن برتھ آف پاکستان، جو پاکستان کی پیدائش، پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ہوئی۔ وی ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، وی آر، اور ہم، اسی پیراگراف نمبر 3 کا ہمارا باقی حصہ ہے، چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف 3 کو ہی دوبارہ سے۔ وی آر ناؤ فری پیپل، ہم آزاد قوم ہیں، جب ہم نے یہاں پر آ کا استعمال کیا تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایک قوم، ویسے تو پیپل کے ساتھ آ کا استعمال نہیں ہوتا،
جب ہم یوں کہتے ہیں آ فری پیپل تو اس کا مطلب ہے ایز اے نیشن ہم بات کر رہے ہیں. آر اسٹیٹ از آور اون اسٹیٹ، ہماری ریاست ہماری اپنی ہے. آور گورنمنٹ از آر اون، ہماری گورنمنٹ بھی، ہماری حکومت بھی ہماری اپنی ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل، اور یہ لوگوں کی حکومت ہے. رسپانسبل ٹو دا پیپل، لوگوں کے سامنے ذمہ دار ہے، ریاست کے لوگوں کے سامنے ذمہ دار ہے. اینڈ ورکنگ فار دا گڈ آف اسٹیٹ، اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. یعنی ہماری اپنی حکومت ہے، عوام کی حکومت، اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. فریڈم، آزادی. ہاؤ ایور، تاہم ڈزنٹ مین لائسنس. آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل بے لگام ہو جائیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو کین ناؤ بیہیو جسٹ ایز یو پلیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیٹ یو کین ناؤ بیہیو کہ آپ ایسا برتاؤ رکھیں ایز یو پلیز، جیسا آپ چاہیں. اینڈ ڈو وٹ یو لائک، اور وہ کریں جو آپ کو پسند ہے. irrespective، اس کے برعکس آف دا انٹرسٹ آف دا ادر پیپل آف دا اسٹیٹ، اور اس کے برعکس جو کہ ریاست کے لوگوں اور ان کے مفاد کے خلاف ہو. جب ہم یہ ورڈ انٹرسٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مفاد. یعنی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں رویہ اپنائیں اور جو چاہیں اپنی مرضی سے کریں، بھلے ہی وہ ریاست کے لوگوں اور ان کے مفاد کے خلاف ہو. A great responsibility rest on you، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ آن دا کنٹریری، اور اس کے برعکس ناؤ مور دین ایور، پہلے سے کہیں زیادہ. اٹ از نیسسری، یہ ضروری ہے. فار us ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلنڈ نیشن، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح کام کریں. وٹ از ناؤ ریکوائرڈ فار آل آف us از کنسٹرکٹیو اسپرٹ. ہم سب کے اندر ایک تعمیری جذبہ، کنسٹرکٹیو اسپرٹ، ایک تعمیری جذبہ ہونا چاہیے. اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ، اور نہ کہ جنگجو جذبہ. یعنی ہمارے اندر تعمیری جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کریں، ملک کو بہتر بنائیں، نہ کہ جنگجو جذبہ. آف دا ڈیز وین وی ور فائٹنگ فار آور فریڈم، وہ والا جذبہ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. کیونکہ آزادی کے لیے جنگ اب ختم ہو گئی ہے نا، اب ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا ہے، ابھی ہم نے اپنے ملک کی تعمیر کے لیے کام کرنا ہے. اٹ از فار مور ڈیفیکلٹ، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، ٹو کنسٹرکٹ، تعمیر کرنا، دین ٹو ہیو ملیٹنٹ اسپرٹ. تعمیر کرنا اس سے کہیں مشکل ہے، یعنی جنگجو جذبے کی نسبت ملک کی تعمیر کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے. فار دی اٹینمنٹ آف فریڈم، آزادی کے لیے. اس کا پورا یوں ہوگا کہ آزادی کے لیے جنگجو جذبہ رکھنا اس سے کہیں مشکل ہے ملک کی تعمیر کرنا. اٹ از ایزیئر ٹو گو ٹو جیل، جیل جانا آسان ہے، اور فائٹ، لڑنا، فار فریڈم، آزادی کے لیے، دین ٹو رن اے گورنمنٹ، حکومت چلانے سے. حکومت چلانے سے کہیں آسان ہے جیل جانا اور آزادی کے لیے لڑنا. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ آف دا ڈیفیکلٹیز، میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیٹ وی ہیو اوور کم، جن پہ ہم نے قابو پا لیا ہے. اس کو ہم پچھلے پیراگراف سے ریلیٹ کریں گے. اینڈ آف دا ڈینجرز، اور بہت سارے ایسے خطرات ہیں دیٹ اسٹل لائی اہیڈ، جو بھی آگے ہمارے آنے والے ہیں یا ابھی ہمارے سامنے ہیں. تھواٹڈ ان دیئر ڈیزائرز، اپنی خواہش میں ناکام ہو کر، مایوس ہو کر. ٹو پریونٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پاکستان کے قیام کو روکنے کے لیے. آور اینیمیز، ہمارے دشمنوں نے. ٹرن دیر اٹینشن، اپنی توجہ کر لی. ان فائنڈنگ ویز، راستے ڈھونڈنے میں. اینڈ مینز، ذرائع. ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائے پاکستان، ڈسٹرائے اس، ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کی. یعنی اپنے اس خواہش میں ناکام ہونے کے بعد، پاکستان کے قیام کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد، ہمارے دشمن نے اسے کمزور اور ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے. Thus hardly had the new state come into being، جیسے ہی یہ ریاست وجود میں آئی. when came the پنجاب and دلی ہولوکاسٹ کہتے ہیں قتل عام کو. تو جیسے ہی یہ نئی ریاست وجود میں آئی، پنجاب اور دلی میں ہولوکاسٹ، قتل عام شروع ہو گیا. تھاؤزنڈ آف مین، ہزاروں آدمی. ویمن اینڈ چلڈرن، مرد، عورتیں اور بچے. ور مرسی لیسلی، بے رحمانہ انداز میں. بچرڈ، ذبح کر دیے گئے. اینڈ ملینز ور اپروٹڈ فرام دیئر ہومز، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. اوور 50 لاکھ، 50 لاکھ سے زیادہ. آف دیز ارائیوڈ ان پنجاب، 50 لاکھ سے زیادہ افراد پنجاب میں آئے. ود ان اے میٹر آف ویکس، چند ہفتوں میں. دا کیئر، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت یا ان کی دیکھ بھال. اینڈ ریہیبلیٹیشن، اور ان کی بحالی.
آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز کہتے ہیں پناہ گزین، ان بدقسمت پناہ گزینوں کی دیکھ بھال اور بحالی، اسٹرائکن ان باڈی اینڈ سول، جن کی روح اور جسم دونوں زخمی تھے، پریزنٹڈ پرابلمس، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا یا یہ ایسے مسائل تھے which might well have destroyed many a well established state. ویل اسٹیبلشڈ یعنی مضبوط ریاست، یعنی یہ جو مسائل جو پاکستان کو درپیش تھے، یہ اگر کسی مضبوط ریاست کے سامنے ہوتے تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتے. بٹ دوز آف our enemies، لیکن ہمارے وہ دشمن who had hoped to kill پاکستان، جو پاکستان کو ختم کر دینا چاہتے تھے ایٹ اٹس ویری انسیپشن، اس کے وجود میں آتے ہی، وہ لوگ جو پاکستان کو ختم کر دینا چاہتے تھے، بائی دیز مین ور ڈسپوائنٹڈ، وہ لوگ مایوس ہو گئے. ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیوڈ، پاکستان نہ صرف بچ گیا، یعنی پاکستان نہ صرف یہ سب کچھ سہ گیا، دی شاک آف دیٹ اپہیول، یعنی پاکستان نہ صرف اس سانحے کو سہ گیا، بٹ اٹ آلسو ایمرج اسٹرانگر، لیکن یہ پہلے سے زیادہ مضبوط، مور چیسٹنڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، تو یہاں پر ہم لکھیں گے پہلے سے زیادہ مضبوط، یا یوں کہہ لیں پہلے سے زیادہ نکھر کر سامنے آیا، اینڈ بیٹر equipped، اور پہلے سے زیادہ تیار ہو کر، دین ایور، یعنی پہلے سے کہیں زیادہ. پاکستان نے نہ صرف اس ہولناک سانحے کو سہ لیا، بلکہ وہ اس کے بعد مزید مضبوط، سنجیدہ اور بہتر طور پر تیار ہو کر سامنے ابھرا. پیراگراف نمبر 4. There followed in rapid succession other difficulties. پاکستان بننے کے بعد پے در پے مشکلات آئیں یا لگاتار مشکلات آئیں. پاکستان بننے کے بعد ریپڈ سکسیشن، لگاتار، مستقل اور لگاتار مشکلات آئیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک یا پے در پہ مشکلات آئیں. سچ ایز ود ہولڈنگ بائی انڈیا، جیسے کہ انڈیا نے روک لیا، آف اوور کیش بیلنس، ہمارے مالی ذخائر، آف اوور شیئر آف ملٹری اکوپمنٹ، ہمارا فوجی ساز و سامان، اینڈ لیٹلی دا انسٹیٹیوشن آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ آف یور پروونس، اور حال ہی میں اس نے آپ کے صوبے کی تقریباً مکمل اقتصادی ناکہ بندی کر دی ہے. یہ جو ورڈ بلاکیڈ ہے اس کا مطلب ہے ناکہ بندی، یعنی جب ہم آزاد ہوئے تھے تو انڈیا نے ایک تو ہمیں جو ہمارے حصے کا مالی بنتے تھے یعنی پیسے بنتے تھے وہ بھی نہیں دیے، اور جو ہمارا فوجی ساز و سامان تھا وہ بھی ہمیں نہیں دیا، اور حال ہی میں جس صوبے میں قائد اعظم یہ خطاب کر رہے ہیں وہاں کے صوبے کی قسم کی مکمل اقتصادی ناکہ بندی بھی کر دی ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ، مجھے کوئی شک نہیں ہے، دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مائنڈ کے سب صحیح سوچ رکھنے والے، ان دا انڈین ڈومینین میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ڈپلور، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، دیز ہیپننگز، ان واقعات کی، اینڈ آئی ایم شیور دا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ، اور مجھے شور ہے یا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آف دا مائنڈ دیٹ ہیز بین ریسپانسبل فار دیم ول چینج، کہ اس طرح کی ذہنیت جو ہے وقت کے ساتھ بدل جائے گی، یعنی جو ہندو ذہنیت ہے وہ وقت کے ساتھ بدل جائے گی. بٹ اٹ از اسینشیل دیٹ، لیکن ضروری یہ ہے دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس، آپ کو ان حالات سے باخبر رہنا چاہیے. ڈیولپمنٹ مطلب جو دھیرے دھیرے جو آہستہ آہستہ آگے جو نئے نئے واقعات ہو رہے ہیں آپ کو ان سے باخبر رہنا چاہیے. دے اسٹریس دا امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن اوور پارٹ، یعنی ہمیں، یعنی آپ کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان حالات کے بارے میں باخبر رہنا ضروری ہے، اور دے اسٹریس دی امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن یور پارٹ، تو یہ آپ کی مسلسل چوکنا رہنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، یعنی چوکنا، چوکس، ہوشیار رہنے کی حمایت کرتے ہیں. ویجیلنس کہتے ہیں یعنی آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور ہوشیار رہتے ہیں، اور ارد گرد کو نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. یور مین آکوپیشن، آپ کا بنیادی کام شوڈ بی ان دا فیئرنیس آف یور سیلف، یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں. فیئرنیس ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ انصاف کریں. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے. انڈیڈ ان فیئرنیس ود دا بیٹل آف لائف، اور زندگی کی جنگ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے. دیٹ لائز اہیڈ آف یو، جو ابھی آپ کو آگے پیش آنے والی ہے. یعنی آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پڑھائی پر توجہ دیں، اور اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، ریاست کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے آئندہ زندگی میں آنے والی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں. اونلی دس یو ول بی این ایسیٹ، تبھی آپ ایک اثاثہ بنیں گے، اینڈ سورس آف اسٹرینتھ، اور طاقت کا سرچشمہ بنیں گے، اینڈ آف پرائڈ، اور فخر کا باعث بنیں گے، ٹو یور اسٹیٹ، اپنی ریاست کے لیے. یعنی اسی طرح آپ اپنی ریاست کے لیے فخر
طاقت کا سرچشمہ بن سکتے ہیں. اونلی دس کین یو اسسٹ ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس. اور اس طرح آپ پاکستان کے اکنامک، معاشی اور گریٹ سوشل اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. دیٹ کنفرنٹڈ، جس کا اسے سامنا ہے. کنفرنٹ یعنی جو اس کا سامنا کرے، یعنی پاکستان کو جو پاکستان کو پیش آنے والے معاشی اور معاشرتی مسائل کا آپ حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. اینڈ انیبل اٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹنڈ گول. اور پاکستان کو اس مقام پر پہنچا سکتے ہیں جو کہ اس کا ڈیسٹنڈ گول، اور enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world. strongest مضبوط ترین، progressive ترقی پسند. اور آپ پاکستان کو ترقی یافتہ یا ترقی پسند اور strongest اقوام یعنی مضبوط ترین قوموں میں سے ایک بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اس کام میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اپنے ملک کی. کیسے؟ جب آپ پڑھیں گے، محنت کریں گے اور اپنے سبق کو یاد کریں گے. پیراگراف نمبر 5. مائی ینگ فرینڈس، میرے نوجوان دوستوں. آئی ووڈ دیر فور لائک ٹو ٹیل یو اے فیو پوائنٹس. میں آپ کو کچھ اہم نکات بتانا چاہتا ہوں. اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ، جن کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ویجیلنس، اسی سے ویجیلنٹ کہ آپ کو چوکنا رہنا ہے. اینڈ بیویئر، اور بڑا محتاط رہنا ہے. فرسٹلی بیویئر آف دا ففتھ کالمنسٹ. سب سے پہلے آپ کو اپنے درمیان موجود ففتھ کالمنسٹ یعنی فتنہ پرور لوگوں سے بچنا ہے. سیکنڈلی گارڈ اگینسٹ، یعنی ان سے بچنا ہے. اینڈ ویڈ آؤٹ، اور ان کو نکال کر. ویڈ آؤٹ ہوتا ہے کسی کو جڑ سے نکال کر باہر پھینک دینا. ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل، اور ان خود غرض لوگوں کو یعنی اپنے درمیان میں سے نکالنا ہے. who only wish to exploit you، جو صرف آپ کا استحصال چاہتے ہیں. so that they may swim، مطلب یعنی وہ آپ کو ڈبو کر خود تیرنا چاہتے ہیں. لفظی مطلب یہ ہے کہ جو صرف آپ کا نہیں بلکہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. لرن ٹو جج، فیصلہ کرنا سیکھیں، پہچاننا سیکھیں. who are the really true، کہ کون جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سچا ہے. really honest، حقیقی معنوں میں امانت دار ہے. اینڈ unselfish، اور جو بے غرض ہے. servant، خادم آف دا اسٹیٹ، ریاست کا. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سچا، امانت دار، دیانتدار اور بے غرض ریاست کا ملازم ہے. who wish to serve the people، جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے. ود آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ. اینڈ انٹیگریٹی، پورے خلوصی نیت کے ساتھ. اینڈ سپورٹ دیم، اور ان کا ہم نے ساتھ دینا. یعنی ان لوگوں کا جن کو ہم نے کہا کہ بڑے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، ان لوگوں کا ہم نے ساتھ دینا ہے. پیراگراف نمبر 6. دیر از اندر میٹر دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو. ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یا ذکر کرنا چاہوں گا. مائی ینگ فرینڈز، میرے پیارے دوستوں، میرے نوجوان دوستوں. ہدر ٹو، یہاں پر. یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ. رٹ کا مطلب ہے کہ آپ پرانی روش پہ چل رہے ہیں. یو گیٹ یور ڈگریز، آپ کو آپ کی ڈگری مل جاتی ہیں. اینڈ یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزنڈ، اور ہزاروں کی تعداد میں یعنی طلبہ یونیورسٹی سے نکل کر باہر آتے ہیں. آل دیٹ یو تھنک اینڈ ہینکر فار، جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں. اینڈ ہینکر فار، اور جو آپ کی طلب ہوتی ہے یا تمنا ہوتی ہے یا تلاش ہوتی ہے اس گورنمنٹ سروس، وہ ہے سرکاری نوکری. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے بڑے ہی صحیح طریقے سے بتایا ہے، یہ صحیح بات بتائی ہے. دا مین آبجیکٹ آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، ہمارا پرانا نظام تعلیم صرف اس بات پہ ہی فوکس کرتا ہے یا زور دیتا ہے. اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، اور موجودہ نظام حکومت یا ہماری موجودہ حکومت اور ہمارا پرانا نظام تعلیم صرف اس بات پہ زور دیتا ہے. ہدر ٹو، یہاں پر. واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ، وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمارے پاس ہوں ویل ٹرینڈ، بہت ہی تربیت یافتہ، ویل اکوپڈ، ماہر کلرکس. یعنی ہمارا تعلیمی نظام صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسی تعلیم دیں ماہر اور تجربہ کار کلرکس نکل کر باہر آئیں. اور بے شک سم آف دیم وینٹ ہائر، یقیناً ان میں سے کچھ لوگ بہت آگے گئے. اینڈ فاؤنڈ دیر لیور، اور انہوں نے اپنا مقام پا لیا. بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ کوالیفائڈ کلرکس، لیکن ہمارے نظام تعلیم کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں اچھے کلرک مل جائیں. پیراگراف نمبر 6. دیر از اندر میٹر دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو. ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یا ذکر کرنا چاہوں گا. مائی ینگ فرینڈز، میرے پیارے دوستوں، میرے نوجوان دوستوں. ہدر ٹو، یہاں پر. یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ. رٹ کا مطلب ہے کہ آپ پرانی روش پہ چل رہے ہیں. یو گیٹ یور ڈگریز، آپ کو آپ کی ڈگری مل جاتی ہیں. اینڈ یو
یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزینڈ، اور ہزاروں کی تعداد میں یعنی طلبہ یونیورسٹی سے نکل کر باہر آتے ہیں. آل دیٹ یو تھنک اینڈ ہینکر فار، جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں، اینڈ ہینکر فار، اور جو آپ کی طلب ہوتی ہے یا تمنا ہوتی ہے یا تلاش ہوتی ہے اس گورنمنٹ سروس، وہ ہے سرکاری نوکری. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جیسے کہ آپ کے وائس چانسلر نے بڑے ہی صحیح طریقے سے بتایا ہے، یہ صحیح بات بتائی ہے. دا مین آبجیکٹ آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، ہمارا پرانا نظام تعلیم صرف اس بات پہ ہی فوکس کرتا ہے یا زور دیتا ہے، اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، اور موجودہ نظام حکومت یا ہماری موجودہ حکومت اور ہمارا پرانا نظام تعلیم صرف اس بات پہ زور دیتا ہے. ادھر ٹو، یہاں پر واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ، وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمارے پاس ہوں ویل ٹرینڈ، بہت ہی تربیت یافتہ، ویل اکوپڈ، ماہر کلرکس. یعنی ہمارا تعلیمی نظام صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسی تعلیم دیں، ماہر اور تجربہ کار کلرکس نکل کر باہر آئیں. اور بے شک سم آف دیم وینٹ ہائر، یقیناً ان میں سے کچھ لوگ بہت آگے گئے، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیور، اور انہوں نے اپنا مقام پا لیا. بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ کوالیفائڈ کلرکس، لیکن ہمارے نظام تعلیم کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں اچھے کلرک مل جائیں. گورنمنٹ، حکومت، اچھا یہ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ، بٹ دا ورڈ از گورنمنٹ. گورنمنٹ کی ناٹ ابزارب تھاؤزینڈس، حکومت ان ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتی. امپاسبل، ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ سروس، گورنمنٹ سروس، لیکن ایک مقابلہ جس میں سرکاری نوکری کو حاصل کرنا، موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ. ایک وقت آتا ہے، یعنی ایک ایسا مقابلہ جس میں تمام جو ہے وہ سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اکثر جو نوجوان ہیں، موسٹ آف یو، آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں ڈی مورلائزڈ، مایوس ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، حکومت جو ہے وہ چند افراد کو جو ہے وہ نوکری دے سکتی ہے. اینڈ ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، باقی تمام لوگوں کو وہ اس طرح نوکری نہیں دے سکتی ٹو اینی تھنگ ایلس، یا کوئی اور چیز. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ بائی دا پرسن. اب یہ جو ورڈ ہے ڈسگرنٹل، اس کا مطلب ہے جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ ہمت ہار دیتے ہیں. آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ، اور پھر آپ تیار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے اپنا استحصال کرنے کے لیے. who have their own access to grant، یہ جو ورڈ ہے نا access to grant، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا الو سیدھا کرنا. یعنی جب آپ نوکری حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھلونا بن جاتے ہیں، وہ آپ کا استحصال کرتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. Now I want that you divert your mind، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. your attention، آپ کی توجہ، آپ کا مقصد، اینڈ your ambition، اور آپ کا جو کیا بولیں گے اس کو، اور یعنی ایم، اور جو آپ کی خواہشات ہیں، ٹو ادر چینلز، کہ وہ کسی دوسرے راستوں کی طرف نہ جائیں، دوسری طرف نہ مڑیں. اینڈ ادر ایونیوز، اور دوسری میدانوں کی طرف نہیں دوڑیں. دیٹ آر اوپن ٹو یو، جو آپ کے لیے کھلے ہیں. اینڈ ول انکریزلی بیکم سو، اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ، سوچ، مقاصد اور خواہشات کو دوسرے راستوں، دوسرے مواقع اور میدانوں کی طرف موڑیں. یعنی صرف گورنمنٹ جاب کے پیچھے نہیں بھاگیں، اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، آپ ان کی طرف اپنی توجہ کریں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک، یا ہاتھ سے کام کرنے، مینول ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیبر اور مزدوری میں دیر از این امینس اسکوپ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ آج سے اتنے سال پہلے قائد اعظم نے جو تکنیکی ایجوکیشن ہے، جو تکنیکی تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس کی اہمیت پہ زور دیا کہ یعنی پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. فار وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی، اور ہمیں جو ہے تکنیکی ماہرین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. یو کین لرن بینکنگ، آپ کو چاہیے کہ آپ بینکنگ سیکھیں، کامرس کو سیکھیں، ٹریڈ، تجارت سیکھیں، لا، قانون کو سیکھیں، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ، اور آج کل اس کے بہت زیادہ مواقع بھی موجود ہیں. آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، چونکہ ایک نئی قائم شدہ ریاست ہے تو قائد اعظم اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نئی انڈسٹری، نئی صنعتیں لگائی جا رہی ہیں. نیو بینکس، نئے بینک، نئی انشورنس کمپنیاں، نئے کمرشل فرمز کہہ لیں، ادارے، نئے کمرشل ادارے آر اوپننگ، اب کھولے جا رہے ہیں. اینڈ ول گرو ایز یو گو آن، اور یہ
آگے آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھتے جائیں گے، یعنی نمبر آف جو انسٹیٹیوشن ہے یا نمبر آف جو فرمز ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ صرف سرکاری نوکری کے اصول کے پیچھے نہیں بھاگیں، بلکہ ادر فیلڈز جو ہیں جیسے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، مینول ورک ہے، یعنی ہاتھ سے کام کرنا، مزدوری ہے، محنت ہے، اس کی طرف آئیں۔ او دیر آر ایوینیوز، ایوینیوز کہہ لیں مواقع، اینڈ فیلڈز اوپن ٹو یو، آپ کے لیے کئی میدان اور کئی مواقع کھلے ہیں۔ تھنک ناٹ آف گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ جاب کے بارے میں، سرکاری نوکری کے بارے میں مت سوچیں، بٹ ڈائریکٹ یور اٹینشن ٹو دیم، بلکہ اپنی توجہ ادھر مبذول کرائیں، یعنی دوسرے مواقع اور میدانوں کی طرف۔ یو ول فائنڈ دیئر بیٹر پراسپیکٹس، وہاں آپ کو زیادہ بہتر امکانات ملیں گے دین دوز یو کین ہیو بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس اینڈ ریمیننگ دیئر، یعنی سرکاری ملازمت کو اختیار کرنے کے بعد جہاں آپ ساری عمر رہیں گے اس سے بہتر مواقع آپ کو دوسری طرف ملیں گے۔ آئی شوڈ سے، میں یہ کہنا چاہوں گا، سول سروینٹ، ایک سرکاری ملازم، یو ول بی ورکنگ دیر فار مارننگ ٹل نائٹ، بطور سرکاری ملازم آپ جو ہیں وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، انڈر دا میزریبل، بہت ہی بدترین اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، اور ایک ناموافق کہہ لیں یا جو زیادہ آرام دہ نہ ہو، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ صبح سے شام تک بدترین اور تکلیف دہ حالات میں کام کریں گے۔ آئی نو آئی واز فار مور ہیپی، یہ جو ورڈ فار مور ہے اس کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں بہت زیادہ، فار مور کا مطلب ہے بہت زیادہ، فار مور ہیپی، میں بہت زیادہ خوش تھا، اینڈ فار مور پراسپرس، اور بہت زیادہ خوشحال تھا، ان ارلی مور اپرچونیٹیز فار کامرس اینڈ انڈسٹری۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں کہیں زیادہ خوش اور کامیاب تھا، یعنی تجارت اور صنعت کے جو ہمارے پاس زیادہ مواقع ہیں۔ انڈسٹریز، وہ صنعتیں وچ میک اور پیپل سیلف سفیشینٹ، جو ہمارے لوگوں کو خود کفیل بناتی ہیں۔ خود کفیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے، اپنی ضروریات زندگی کو، اپنی ضروریات کو خود پورا کر لیتے ہیں۔ سروس فار یور اون بینیفٹ، اور یہ خدمت آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اینڈ بینیفٹ آف دا نیشن، اور قوم کے فائدے کے لیے ہے، یعنی آپ صرف سرکاری ملازمت کے پیچھے نہ پڑ جائیں بلکہ دوسرے جو میدان اور موقع ہیں ان کو بھی استعمال کریں۔ آپ کامرس میں جائیں، آپ انڈسٹری میں جائیں، آپ بزنس میں جائیں، اور جو ہے وہ آپ مینول ورک کی طرف جائیں، یہ قائد اعظم جو ہے وہ ہمیں میسج دے رہے ہیں۔ آئی نو اے ینگ مین ہو واز ان گورنمنٹ سروس، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازمت میں تھا۔ 4 years ago، 4 سال پہلے، ہی ہیڈ سم انسپریشن ہوتا ہے جب آپ کسی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، ہم اس کو بولیں گے کہ اس کو کہیں سے تحریک ملی، یعنی کہیں سے اس نے انسپائر ہو کر، موٹیویٹ ہو کر یا تحریک لے کر، اینڈ ٹک کریج ٹو برانچ آؤٹ بزنس، اس کو کہیں سے تحریک ملی، یا آپ یوں کہہ لیں کہیں سے وہ متاثر ہوا اور اس نے ہمت کر کے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ ان ایڈیشن اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان 3 big firms۔ اس نے اس موضوع کا مطالعہ بھی کیا اور آج وہ 3 بڑی کمپنیوں میں مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ہی ہیز گاٹ 300 پیپل ورکنگ ان جسٹ 4 years، اور ان 4 سالوں میں اس کے ماتحت 300 افراد کام کر رہے ہیں۔ دیر آر اپرچونیٹیز ٹو ہیو، بہت سارے ایسے مواقع ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اینڈ آئی ڈو امپریس اپون یو ناؤ ٹو تھنک ان دیز ٹرمز، اور میں اس بات پہ امپریس اپون، یعنی میں اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ آپ ان ٹرمز، ان باتوں کے بارے میں سوچیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ مانی، یعنی جو گلوسری ہے ہماری، تو یہ دیکھیں بلاکیڈ جو ورڈ نکلا ہے بلاک سے، یعنی ناکہ بندی کر دینا، بلاک کر دینا۔ چانسلر جو ہے وہ یونیورسٹی کا عہدے دار، یہ لکھا ہوا ہے جامعہ، یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں۔ کنسٹرکٹیو، تعمیری۔ ڈپلور ہوتا ہے ملامت کرنا، ڈیسٹینڈ ہوتا ہے کوئی چیز آپ کے مقدر میں ہو۔ ڈسپلن سے نکلا ہے بہت زیادہ منظم۔ ایکسپلائٹ، استحصال کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا۔ مینٹیلٹی، ذہنیت۔ میزریبل ہوتا ہے بہت ہی بدترین حالات۔ اینڈ آکوپیشن ہوتا ہے پیشہ۔ سیلف لیس، سیلفش کا اپوزٹ ہوتا ہے سیلف لیس، یعنی بے غرض ہونا۔ ویجیلنس ہوتا ہے چکنا اور ہوشیار ہونا، تو یہ ایک ناؤن ہے، یعنی ہوشیاری اور چکنا پن۔ ڈسگرنٹل، اس کا مطلب ہے ناراض ہونا، ناخوش ہونا۔ انکمبینٹ، اس کا مطلب ہے لازمی ہونا، جیسے تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔
It is incumbent to every Muslim. होलोकॉस्ट कहते हैं हम कत्ल आम को या कत्ल गारत को। तो ये हैं जी हमारी ग्लॉसरी के वर्ड जो आपको एज MCQ भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन आंसर्स को मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसके वर्ड्स भी समझ के आए हैं, आपको खुद मालूम है कि आपने किस तरह आंसर करने हैं। तो सिंपली ये है जी, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस डिड पाकिस्तान फेस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी जाती है। कौन से चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान ने फेस किए? एक तो माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजी, बहुत सारे पनागज़ीन आ गए और बहुत ज़्यादा किलिंग थी, वायलेंस था। इसके अलावा लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। ये चीज़ें हमने फेस की। कायद आज़म के मुताबिक डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम और लाइसेंस में क्या है? फ्रीडम का मतलब है आज़ादी और लाइसेंस का मतलब है खुली छूट। तो हमें जो है आज़ादी मिली है, खुली छूट नहीं मिली है। आपने चैप्टर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। वाई डज कायद आज़म एम्फेसाइज द नीड फॉर टेक्निकल एजुकेशन? तो इतने साल पहले कायद आज़म ने हमें बता दिया कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी अहमियत रखती है। आज के दौर में हम ये महसूस करते हैं कि हमारे कायद ने जो बात हमें बताई थी वो बिल्कुल सही है। हाउ डज कायद आज़म डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन बिल्डिंग? यानी कायद आज़म ने आज़ादी की जद्दोजहद में और उसके बाद पाकिस्तान बन जाने के बाद कौम की तामीर के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने यही बताया था कि कौम को तामीर करना मुश्किल है, आज़ादी हासिल कर लेना उसकी निस्बत आसान है। तो ये आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा क्या है? एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करियर्स। एक तो हम जैसे उन्होंने कहा ना कि सरकारी नौकरी को ही हम ढूंढते रहते हैं, तो डाइवर्सिफाई किसी चीज़ में मुख्तलिफ राहें निकालना। तो एक तो हमें सेल्फ रिलायंस, हमें ख़ुद पे भरोसा करना है और मुख्तलिफ राहें निकालनी हैं करियर्स की। यानी आपने सिर्फ सरकारी मुलाजमत नहीं देखनी बल्कि आपने इंडस्ट्री की तरफ, बिज़नेस की तरफ, मैनुअल वर्क की तरफ, IT की तरफ जाना है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे भरोसा नहीं करना बल्कि ख़ुद पे भरोसा करना है। ये है मैसेज कायद आज़म का। और मोर चैलेंजिंग दैन अटेनिंग फ्रीडम, फ्रीडम के बाद मुश्किल तरीन काम क्या है? कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्टिव जो हमारा पहलू है वो ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत फ्रीडम फाइटिंग से। 7th क्वेश्चन, कायद आज़म ने जो बातें कही एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है आप होते तो क्या करते? तो डेफिनेटली आप यही लिखेंगे कि हम अगर उनकी जगह होते, अगर मैं वहाँ एक स्टूडेंट होता, इफ़ आई वर, ये जो वर्ड इफ़ आई वर है, जब आप कोई चीज़ हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जब आप ऐसी चीज़ इमेजिन करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 1948 में चले जाएं और स्टूडेंट बन जाएं? तो ये इस वजह से यहाँ पे हमने वर लगाया है कि अगर मैं उस दौर में कायद आज़म के सामने एक स्टूडेंट होता तो मैं भी उनकी बातों से मुतासिर होता और जो एडवाइस उन्होंने मुझे की है मेरे करियर के हवाले से मैं उनको फॉलो करता। क्लर्क मेंटेलिटी पे कायद आज़म ने बात की है कि हमें, हमारा सिस्टम जो है जो इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम सिर्फ क्लर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर वो जो मल्टी टैलेंट है वो नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ पे उन्होंने बात की कि हमें सिर्फ क्लर्क नहीं बनना बल्कि कुछ और बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड बहुत कुछ। अच्छा जी, हाउ इज़ रेलिवेंट कायद आज़म एडवाइस रिगार्डिंग चूजिंग फील्ड्स लाइक बैंकिंग, इंडस्ट्री, कॉमर्स और गवर्नमेंट जॉब? आज के दौर में आपको क्या लगता है? तो आज के दौर में हमें बिल्कुल सही लगता है कि कायद आज़म का जो एक एक लफ्ज़ है वो सही है, दैट वी शुड फोकस ऑन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड अदर जॉब्स ओवर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ जो है वो कोटेशंस दी हुई हैं, आपको ये इन्वर्टेड कामा में नज़र आ रही हैं, कायद आज़म की ही कही हुई बातें हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। ये पहले हो चुके हैं कि फ्रीडम और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, यानी फ्रीडम इन आज़ादी, लाइसेंस बिन खुली छूट, तो ये हमने नहीं करना। फॉर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ये भी हमने पहले कह दिया कि कंस्ट्रक्शन मुश्किल है बनिस्बत फ्रीडम फाइटिंग से। तो बार बार चीज़ों को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होता। और ये है जी हमारा लास्ट पार्ट जिसमें ये कह रहे हैं कि मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क होता है हाथ से काम करना, लेबर मजदूरी। इसके बारे में कायद आज़म ने क्या कहा और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो ये सभी बातें हमने पढ़ ली हैं कि कायद आज़म ने इन सभी चीज़ों पे जोर दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बेल को प्रेस कर दें। और क्या बोलूँगी, मेरे ही चैनल पे मैं आपको मुकम्मल ग्रामर करवाऊँगी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th और सारे ही लेवल के लिए ग्रामर जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।